اندھیری رات تھی، شہر کی روشنیوں میں سب کچھ چمک رہا تھا، مگر اریان کے دل میں صرف ایک ہی نام تھا، حنزلہ۔ وہ لڑکی جو اس کی خاموش محبت تھی، جسے وہ کبھی کھل کے کہہ نہ پایا۔ حنزلہ ایک زندہ دل اور خوابوں سے بھری ہوئی لڑکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ جادو تھا کہ جیسے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ جب بھی وہ اپنے دوپٹے کو کان پر ٹیک کرتی، ایان کے دل میں ایک طوفان برپا ہو جاتا۔ ایان سوچتا، کاش وہ لمحہ آ جائے جب میں کہہ سکوں، حنزلہ میرا دل صرف تمہیں چاہتا ہے۔ کالج کی شاموں میں جب سب دوست کہکے لگا رہے ہوتے، ایان خاموشی سے صرف ایک نظر حنزلہ پر ڈالنے کو کافی سمجھتا۔ لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے ایک خوف چھپا تھا، خوف یہ کہ اگر حنزلہ نے انکار کر دیا تو وہ اس کی دوست بھی نہ رہے گی۔ حنزلہ کو بھی ایان کی آنکھوں میں چھپی کہانی کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ کبھی وہ اپنی سہیلیوں سے ہنستے ہوئے کہتی، ایان بڑا عجیب ہے، بات کم کرتا ہے لیکن نظریں سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، کلاس کے بعد سب دوست بھاگتے ہوئے نکلے۔ حنزلہ چھتری لانا بھول گئی تھی۔ بارش میں بھیگتی ہوئی وہ باہر جانے لگی تو ایان نے خاموشی سے اپنی چھتری اس کے سر پر رکھ دی۔ حنزلہ نے چوم کر اسے دیکھا۔ ایان کے لب ہل رہے تھے مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ حنزلہ نے مسکرا کر کہا، ایان اگر تم نہ ہوتی تو شاید آج بیمار پڑ جاتی۔ وہ مسکراہٹ ایان کی دنیا بدل گئی۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اس کے دل کی دعا سن لی ہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان قربت بڑھتی گئی۔ وہ ایک دوسرے کی عادت بننے لگے۔ حنزلہ ایک ہنستی تو ایان کا دن سنور جاتا، اور جب کبھی وہ ناراض ہو جاتی تو ایان کی راتیں بے چین ہو جاتی۔ ایان نے ایک دن سوچا، اب وقت آ گیا ہے، اب میں اپنے دل کی بات کہہ ہی دوں۔ چاندنی رات تھی، کالج کا فنکشن ختم ہوا تھا، سب لوگ جا چکے تھے، بس لان میں ہلکی ہلکی ہوا اور چراغوں کی روشنی تھی۔ ایان نے حنزلہ کو روک لیا، حنزلہ ایک بات کہنی ہے۔ حنزلہ نے چوم کر کہا، ہاں۔ ایان نے گہری سانس لی اور کہا، دل نے تم کو چن لیا، نہ میں نے سوچا تھا نہ چاہا تھا، لیکن آج میں جان گیا ہوں کہ میرا دل صرف تمہارا ہے۔ حنزلہ کی آنکھوں میں ایک نمی تیرنے لگی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ایان کیا تم جانتے ہو میرا دل بھی کب کا تمہیں چن چکا ہے۔ وہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا، ایک ایسی کہانی کی شروعات جس میں جذبات، رومانی قربت اور آزمائشیں سب کچھ تھا۔ محبت آسان نہیں ہوتی، راستے میں مشکلات آئیں گے، لوگ روکیں گے، حسد کریں گے، لیکن دل اگر سچا ہو تو وہ منزل پا ہی لیتا ہے۔ رات گہری تھی، آسمان پر چاند چھپا ہوا تھا، لیکن ایان کے دل میں ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہ لمحہ جب پہلی بار حنزلہ نے بارش میں اس کی چھتری تلے پناہ لی تھی، آج بھی اس کی یادوں میں تر و تازہ تھا۔ حنزلہ کی آنکھوں کی چمک، اس کی مسکراہٹ اور وہ شکریہ، یہ سب کچھ ایان کے دل کو گھائل کر چکے تھے۔ کالج کے دنوں میں دونوں کے بیچ خاموش محبت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ایان کا دل چاہتا کہ ہر دن ہر لمحہ صرف حنزلہ کے ساتھ گزارے۔ وہ اس کے ساتھ کتابیں شیئر کرتا، کلاس میں چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتا اور ران میں بیٹھ کر لمبی باتیں کرتا، لیکن یہ سب کچھ دوستی کے پردے میں چھپا ہوا تھا۔ حنزلہ بھی اس قربت سے انجان نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایان کی خاموشی الفاظ سے زیادہ بولتی ہے۔ جب بھی وہ وقت آتا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، مگر وہ اپنی زبان بند رکھتی، شاید وقت کے انتظار میں، شاید ہمت کے انتظار میں۔ ایک دن کا واقعہ سب کچھ بدل گیا۔ کالج میں ڈرامہ فنکشن تھا، سب دوستوں نے مل کر شو پیش کیا۔ حنزلہ اسٹیج پر آئی تو ایان کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ سب کے لیے پرفارم کر رہی تھی، لیکن ایان کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ صرف اس کے لیے ہے۔ فنکشن کے بعد جب سب جا رہے تھے، ایان نے ہمت کر کے حنزلہ کو روک لیا۔ حنزلہ، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، ہاں کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ایان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور کہا، دل نے تم کو چن لیا، نہ میں نے چاہا تھا نہ سوچا تھا، لیکن اب میرا دل صرف تمہارا ہے۔ حنزلہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، ایان یہ دل میرا بھی کب کا تمہیں چن چکا ہے۔ وہ لمحہ ان کی محبت کا آغاز تھا۔ محبت کے دن گزرنے لگے، کالج کی ہر شام، لان کی ہر بیٹھک ان کے لیے جنت بن گئی۔ کبھی حنزلہ کہہ لگاتی تو ایان اس کی مسکراہٹ کو دل میں قید کر لیتا۔ کبھی ایان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نخرہ دکھاتا تو حنزلہ اس کے غصے کو مسکراہٹ سے مٹا دیتی۔ مگر محبت کبھی آسان نہیں ہوتی۔ ایان کے گھر والوں کو یہ رشتہ منظور نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایان اپنے کزن سے شادی کرے،
دوسری طرف حنظلہ کے والد نے بھی اس کے لیے ایک اور رشتہ سوچ رکھا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب کہانی میں ایک نیا کردار داخل ہوا۔ ریحان حنظلہ کا کلاس فیلو جو عرصے سے اس کے دل میں جگہ بنانا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ حنظلہ اور ایان قریب ہیں، لیکن اس نے ہار ماننے کے بجائے ایک سازش شروع کی۔ ریحان نے ایان کے خلاف باتیں پھیلانی شروع کر دی۔ کبھی وہ حنظلہ کو کہتا، تم جاتی ہو ایان تمہیں سنجیدگی سے نہیں لیتا، اس کے گھر والے کبھی تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ کبھی وہ ایان سے کہتا، حنظلہ بس وقت گزار رہی ہے، وہ جلدی اپنے والدین کے فیصلے کے ساتھ چل دے گی۔ یہ غلط فہمیاں دونوں کے دلوں کو زخمی کرنے لگی۔ ایک دن حنظلہ کے گھر میں بات چلی، اس کے والد نے صاف کہہ دیا، حنظلہ ایان کا خاندان ہمارے برابر کا نہیں ہے، تمہاری شادی وہاں نہیں ہو سکتی۔ حنظلہ کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ جانتی تھی کہ ایان اس کے بغیر کچھ نہیں، لیکن والدین کی مخالفت نے اسے بے بس کر دیا۔ ادھر ایان کے گھر میں بھی یہی قصہ تھا۔ ماں نے سختی سے کہا، ایان یہ لڑکی تمہارے لیے نہیں ہے، ہم اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کریں گے۔ ایان نے پہلی بار ماں کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ ماں، دل کے فیصلے برادری کے حساب سے نہیں ہوتے، میرا دل صرف حنظلہ کے لیے ہے۔ ان سب حالات میں ریحان کی سازشیں مزید بڑھ گئی۔ اس نے جھوٹ بول کر حنظلہ کو یقین دلا دیا کہ ایان کسی اور سے منگنی کرنے والا ہے۔ حنظلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایان سے ملنے گئی اور روتے ہوئے کہا، ایان کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ ایان حیران رہ گیا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو حنظلہ؟ میرا دل، میرا وجود صرف تمہارا ہے۔ حنظلہ نے کچھ نہیں کیا اور چلی گئی۔ ان دونوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ مہینے گزر گئے، دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے، مگر دل کے اندر کی آگ مزید بھڑکتی رہی۔ پھر ایک دن ایان نے ہمت کی، وہ حنظلہ کے گھر گیا، اس سب کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، آنٹی انکل، میں جانتا ہوں آپ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن ایک بات سمجھ لے، دل کا فیصلہ زبردستی نہیں ہوتا۔ حنظلہ میری جان ہے اور میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حنظلہ کے والد نے غصے سے کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، نکلو یہاں سے۔ حنظلہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ آگے بڑھتی اور کہا، ابا، اگر میں نے کسی کو دل سے چاہے تو وہ صرف ایان ہے۔ اگر آپ میرا رشتہ کہیں اور کریں گے تو وہ میری موت ہوگی۔ یہ سن کر سب سکتے میں آ گئے۔ وقت کے ساتھ سچائی سب کے سامنے آ گئی۔ ریحان کی سازشیں بے نقاب ہوئی۔ حنظلہ کے والدین نے مان لیا کہ محبت کو زبردستی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آخرکار ایان اور حنظلہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کی رات ایان نے حنظلہ کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، دیکھو میں نے کہا تھا نا، دل نے تم کو چن لیا، یہ دل کبھی غلط نہیں ہوتا۔ حنظلہ مسکرا کر بولی، اور یہ دل اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ صبح کی ہوا میں ٹھنڈکتی درختوں کی پتیاں جیسے کسی دن پر جھوم رہی تھی۔ یونیورسٹی کی لان میں رش لگا ہوا تھا، مگر اس بھیڑ میں دو نظریں ایک دوسرے سے ٹکرا کر جیسے وقت کو روک لیتی ہیں۔ احمد کی نظریں پہلی بار زارا پر پڑی تھی۔ وہ سفید دوپٹے میں لپٹی پرسکون اور معصوم انداز میں اپنی سہیلی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ احمد کو یوں لگا جیسے ہجوم میں سب آوازیں دب گئی اور بس ایک منظر اس کے دل پر نقش ہو گیا۔ احمد نے خود سے کہا کہ یہ وہ لمحہ ہے جس کا انتظار میری روح برسوں سے کر رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، چھوٹی چھوٹی ملاقاتوں نے ایک انجانی چاہت کو جنم دینا شروع کیا۔ کبھی لائبریری میں ایک ہی کتاب کی طرف ہاتھ بڑھ جانا، کبھی کینٹین میں ایک ہی وقت پر چائے لینا، اور کبھی کسی پروجیکٹ کے بہانے ساتھ بیٹھ جانا۔ ہر بار آنکھوں کا ٹکراؤ جیسے کہانی کو مزید گہرا کرتا۔ ایک دن بارش ہوئی۔ کمرہ گلاس کی کھڑکی کے پاس زارا کڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ احمد آہستہ سے پاس آیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں جذبات کا شور چھپا ہوا تھا۔ احمد نے پہلی بار بولنے کی ہمت کی، تمہیں پتہ ہے زارا، کبھی کبھی دل اپنا فیصلہ خود کر لیتا ہے، بغیر ہماری اجازت کے۔ میرا دل تو بہت پہلے ہی تمہیں چن چکا ہے۔ زارا کی پلکیں لرز گئی۔ وہ کچھ نہ بولی، مگر اس کے چہرے پر آئی ہلکی سی لالی اس کے دل کی کہانی بیان کر گئی۔ وقت نے ان کے رشتے کو مزید مضبوط کر دیا۔ شام کے ڈھلتے وقت لان میں بیٹھے لمبی باتیں کرنا اور ایک دوسرے کے خوابوں کو سننا، ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا، یہ سب لمحے جیسے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن گئے۔ احمد اکثر کہتا، زارا، اگر تم ساتھ ہو تو ہر مشکل آسان لگتی ہے، تمہارے بغیر تو جیسے کائنات ادھوری ہے۔ لیکن محبت کا راستہ ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا۔
ایک دن زارا کے گھر والوں نے اس پر زور دیا کہ وہ اپنے کزن سے شادی کرے جو برسوں سے اس رشتے کے انتظار میں تھا۔ زارا کے دل پر بوجھ بڑھ گیا، ایک طرف احمد کی محبت، دوسری طرف اپنے والدین کی خواہش۔ وہ رات آنسو میں گزری۔ احمد نے جب اسے اگلے دن دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ کچھ غلط ہے۔ اس نے زارا کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اگر میرا ہونا تمہارے گھر والوں کے لیے بوجھ ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ تمہاری مسکراہٹ میری چاہت ہے، چاہے وہ میرے بغیر کیوں نہ ہو۔ زارا کے دل نے چیخ کر کہا، نہیں، دل نے تم کو چن لیا ہے اور میں اپنے دل کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ آخرکار زارا نے ہمت کی، اس نے والدین کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میرا نصیب وہ ہے جسے میرا دل چن چکا ہے اور میرا دل احمد کے ساتھ سکون پاتا ہے۔ چند دنوں کی ضد اور رکاوٹوں کے بعد والدین نے بھی ان کی سچی محبت کو تسلیم کر لیا۔ شادی کی رات چاندنی آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ احمد نے زارا کا ہاتھ تھام کر کہا، یہ ہاتھ صرف محبت کا نہیں بلکہ دعا کا ہے جو رب نے قبول کر لیے۔ زارا، اب یہ کہانی کبھی ادھوری نہیں رہے گی۔ زارا نے دھڑکتے دل کے ساتھ مسکرا کر کہا، دل نے تم کو چن لیا ہے اور اب یہ دل صرف تمہارا ہے۔ وہ لمحہ مکمل تھا، محبت نے اپنی منزل پا لی تھی۔ زارا اور احمد کی شادی کو چند مہینے گزر گئے تھے۔ زندگی جیسے خواب کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان کے گھر کی ہر دیوار محبت کے رنگوں سے سجی ہوئی تھی، مگر کہتے ہیں کہ محبت کے سفر میں آزمائشیں بھی لازمی آتی ہے۔ ایک دن یونیورسٹی کے ایک پرانے دوست ریحان واپس آیا۔ وہ زارا کا بچپن کا دوست تھا، مگر اندر ہی اندر وہ زارا سے محبت کرتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ زارا کی شادی احمد سے ہو چکی ہے تو اس کے دل میں جلنے والی آگ اور بڑک اٹھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اگر وہ میری نہ ہوئی تو کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی۔ ریحان نے بڑی چالاکی سے احمد سے دوستی کرنی شروع کر دی۔ وہ اکثر ان کے گھر آتا، باتوں باتوں میں زارا کو پرانے وقت یاد دلاتا، کبھی کبھی احمد کے کان میں باتیں ڈال لیتا تاکہ شک پیدا ہو۔ احمد جو اپنی محبت پر پہاڑ جتنا یقین رکھتا تھا، شروع میں تو ان سب باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا، مگر ایک رات زارا کے موبائل پر ریحان کا میسج آیا، زارا تم بھول گئی ہو مگر میں نہیں بھولا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ یہ میسج احمد کی نظر سے گزر گیا۔ دل میں پہلی بار ایک ہلکی سی دراڑ پیدا ہوئی۔ اس نے زارا سے کچھ نہ کہا، مگر خاموشی نے اس کے دل کو کاٹنا شروع کر دیا۔ زارا نے جب احمد کی آنکھوں میں اجنبی سی سرد مہری دیکھی تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے فوراً احمد کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا، ریحان میرا ماضی تھا مگر تم میرا آج اور میرا مستقبل ہو۔ دل نے تم کو چن لیا ہے احمد، اب کسی اور کا سایہ بھی میرے قریب نہیں آ سکتا۔ احمد نے زارا کو اپنی باہنوں میں بھر لیا، مگر اس کے دل کے کونے میں ریحان کی سازش کی چبھن باقی رہی۔ اب کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ ریحان نے احمد کے خلاف جھوٹی سازش رچائی۔ اس نے احمد کی بزنس فائلوں میں نقائص ڈال کر یونیورسٹی کے پروجیکٹ میں اسے ناکام کرنے کی کوشش کی۔ احمد پر الزام لگا کہ اس نے فنڈز میں بے ایمانی کی ہے۔ پورے دوست اور استاد احمد پر شک کرنے لگے۔ اسی لمحے زارا نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اگر احمد پر الزام ہے تو سمجھو مجھ پر بھی ہے، کیونکہ یہ شخص جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ زارا کی بہادری نے احمد کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ دونوں نے مل کر ریحان کی چالاکی کو بے نقاب کیا۔ جب سب حقیقت جان گئے تو ریحان شرمندہ ہو کر سب کے سامنے چلا گیا، مگر جاتے جاتے وہ کہہ گیا، زارا تمہیں حاصل نہ کر سکا مگر تمہارے دل کو ہمیشہ بے چین رکھوں گا۔ یہ سن کر احمد نے زارا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، محبت امتحان لیتی ہے زارا، مگر جو دل سچے ہوتے ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں۔ دل نے تم کو چن لیا اور یہ انتخاب ابدی ہے۔ زندگی جیسے دوبارہ سکون کی طرف لوٹ آئی تھی۔ احمد اور زارا ایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ ریحان کا سایہ پیچھے رہ گیا، مگر دل کے کسی کونے میں اس کی باتیں گونجتی رہتی تھی۔ ایک دن احمد کو اپنے والد کے پرانے کاغذات ملے۔ ان میں کچھ ایسے دستاویزات تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ احمد نے شوق سے فائل کھولی اور جیسی زمین اس کے پیروں تلے نکل گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ زارا کے والد نے کبھی احمد کے والد کے ساتھ بزنس کیا تھا، لیکن ایک حادثے کے بعد احمد کے والد پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے زارا کے والد کے حصے پر قبضہ کیا۔ اسی حادثے کے بعد زارا کے والد نے احمد کے والد سے تعلق توڑ لیا تھا۔ یعنی زارا کے خاندان اور احمد کے خاندان کے درمیان ایک پرانا راز اور جھگڑا چھپا ہوا تھا، جس کے بارے میں دونوں کو کچھ خبر نہیں تھی۔ احمد کے دل میں ایک خوف اتر آیا، اگر زارا کو یہ سب پتہ چلا تو
کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری محبت صرف ایک دھوکہ تھی۔ احمد نے کئی دن یہ بات چھپائے رکھی، مگر زارا زیادہ دن چپ نہیں سکتا۔ ایک دن وہی فائل زارا کے ہاتھ لگ گئی۔ زارا نے لرزتی آواز میں کہا، احمد یہ سب کیا ہے؟ تمہارے والد میرے ابو کے دشمن تھے، یہ کیسی کہانی ہے جس سے ہم دونوں بے خبر رہے؟ احمد نے زارا کا ہاتھ تھاما، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زارا، ہاں یہ سب سچ ہے، مگر ایک سچ اور بھی ہے، میرا دل، میری روح، میرا وجود صرف تمہیں چاہتا ہے۔ ہمارے والدین کا جھگڑا ہمارا مقدر نہیں بدل سکتا۔ دل نے تم کو چون لیا ہے زارا، اور یہ انتخاب ماضی کی زنجیروں سے آزاد ہے۔ زارا لمحہ بھر کر وہ خاموش رہی، جیسے اندر ہی اندر کسی طوفان سے لڑ رہی ہو، مگر پھر وہ احمد کو سینے سے لگ گئی اور کہا، محبت وہ ہے جو نفرت کو ہرا دے۔ احمد، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی، چاہے ماضی کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ اس دن دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ صرف اپنی محبت کو بچائیں گے، بلکہ اپنے خاندانوں کے پرانے زخم بھی بھرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پرانا راز صرف اتنا ہی نہیں تھا۔ فائل میں ایک اور سچ بھی چھپا تھا۔ ریحان کا باپ اسی حادثے کا اصل ذمہ دار تھا۔ احمد اور زارا اپنی نئی زندگی کے خواب بن رہے تھے، لیکن ماضی کے راز نے ان کے دلوں پہ ہلچل مچا دی تھی۔ زارا کے ذہن میں بار بار وہ لمحہ گونجتا جب اس نے فائل میں ریحان کے والد کا نام دیکھا تھا۔ کچھ دن بعد ایک شام دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا نے دروازہ کھولا تو سامنے ریحان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا دکھ اور تکن تھی۔ زارا، میں جانتا ہوں تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن مجھے سچ کہنا۔ احمد بھی آگے آ گیا۔ دونوں کی نظریں ریحان پر جمی تھی۔ ریحان نے تکی ہوئی آواز میں کہا، وہ حادثہ جس نے تمہارے والد اور احمد کے والد کے درمیان نفرت پیدا کی، اس کا اصل ذمہ دار میرا باپ تھا۔ لیکن اس نے ہمیشہ الزام دوسروں پر ڈال دیا۔ میں یہ سب حقیقت ابھی حال ہی میں جاننا ہے، اور یہ راز میرے ضمیر کو جلا رہا ہے۔ زارا کے لب کپکپا گئے۔ احمد نے غصے سے کہا، تو اب تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں، جب تم نے ہماری محبت توڑنے کی پوری کوشش کی تھی؟ ریحان نے ایک کڑوی ہنسی ہنس کر کہا، میں تمہارے معاف کرنے کے لائق نہیں ہوں احمد، لیکن یہ حقیقت تمہیں جاننی تھی۔ تم دونوں کی محبت میری کمزوریوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور شاید یہی سزا کہ میں تمہیں کبھی پا نہ سکا، مگر اب دل سے دعا دے سکتا ہوں کہ تم ہمیشہ ساتھ رہو۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ لمحہ کتنا عجیب تھا۔ وہ ریحان کو ایک دشمن کے طور پر دیکھتی رہی تھی، لیکن آج وہ اپنے زخم خود کھول کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ احمد نے زارا کی طرف دیکھا اور پھر ریحان کو۔ لمحے بھر کو اس کے دل میں نرم گوشہ جاگا، مگر پھر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ کہانی تمہاری نہیں، ہماری ہے ریحان۔ دل نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے چنا ہے، اب کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ ریحان نے سر جھکا لیا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا، لیکن جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں وہ دعائیں تھیں جو کبھی زبان پر نہیں آ سکی۔ بارش کی رات تھی، کھڑکی سے بوندیں اندر آ کر کمرے کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ احمد اور زارا ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے، لیکن دونوں کے ذہنوں میں ریحان کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں۔ زارا نے آہستگی سے کہا، احمد اگر ریحان نے سچ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے والدین کے بیچ جو نفرت تھی وہ ایک جھوٹ پر بنی تھی۔ احمد نے گہری سانس لی۔ ہاں، اور یہ جھوٹ ہمیں ساری عمر دور رکھنے کے لیے کافی تھا، لیکن اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس نفرت کو دفن کریں گے یا اسے زندہ رہنے دیں گے۔ اسی لمحے باہر سے ایک شور بلند ہوا۔ دروازہ کھلا اور ریحان زخمی حالت میں اندر آیا۔ اس کی شرٹ پر خون کے دھبے تھے۔ احمد اور زارا بھاگ کر اس کے پاس گئے۔ ریحان سامتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے وہ سچ جان لیا ہے۔ میرا باپ صرف حادثے کا ذمہ دار نہیں، بلکہ اس نے دولت کے لالچ میں تمہارے والد کے خلاف سازش بھی کی تھی، اور جب مجھے یہ ثبوت ملے تو اس کے آدمیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ زارا کام پھٹی۔ احمد کے اندر کا غصہ اور درد ایک ساتھ ابھرا۔ تو یہ سب سالوں سے جھوٹ تھا، ہماری محبت، ہماری زندگیاں، یہ سب ایک سازش کی بین چڑھ گئی۔ ریحان نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن اب تم دونوں کو اس نفرت کی زنجیروں سے آزاد ہونا ہوگا۔ میں تو شاید نہ بچ سکوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہو۔ دل نے اگر ایک بار تم دونوں کو چن لیا ہے تو انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
اس نے ریحان کا ہاتھ تھاما۔ ریحان، تم نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر آج تم نے جو قربانی دی اس نے سب بدل دیا۔ ریحان نے دھاندلی آنکھوں سے احمد اور زارا کو دیکھا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ احمد نے زارا کو گلے لگا لیا۔ زارا، اب یہ نفرت ہمیشہ کے لیے ختم۔ اب نہ ماضی کا بوجھ ہوگا، نہ جھوٹ کی زنجیریں، اب صرف ہم اور ہمارا عشق۔ زارا نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں احمد، دل نے تمہیں چنا ہے اور اب یہ انتخاب ہمیشہ رہے گا۔ کھڑکی سے بارش کی بوندیں اندر آ رہی تھی، لیکن اس بار وہ بوندیں زخم نہیں، سکون بن کر برس رہی تھی۔ باہر کی رات جیسے ان کی محبت کا گواہ بن گئی تھی۔